الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین، پہلے آپ اسے دیکھ لیں اور سماعت فرما لیں۔ کیا آپ اپنے نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ زور سے بولیے، میں قبول کرتی ہوں۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نکاح پڑھایا گیا، آیا یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اولاً تو یاد رکھیے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، کیونکہ نکاح کے جو شرائط ہیں وہ شرائط جو قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں، فقہا نے بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ نکاح کی جو مجلس ہے اس کا ایک ہونا اور ایجاب و قبول کا تمام گواہوں کو بیک وقت سننا، یہ نکاح کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ جو نکاح ہوا ہے، یعنی کہ انڈیا میں لڑکا ہے اور پاکستان میں لڑکی ہے، اور جو نکاح پڑھانے والے قاری صاحب ہیں وہ براہ راست لڑکی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، اور لڑکی جواب دے رہی ہے مجھے قبول ہے، تو اس میں جو نکاح کی شرط ہے کہ ایک مجلس کا ہونا، یہ بالکل نہیں پائی گئی، لہٰذا یہ نکاح نہیں ہوا ہے، یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنے خاندان کا نکاح پڑھائیں تو کسی ایسے نکاح خواہ کا انتخاب کریں جو دین کو اچھی طرح جانتا ہو، جو اہل علم ہو، تاکہ وہ نکاح کو شریعت مطہرہ کے مطابق انجام دے سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں نکاح کا طریقہ اخذ ہوتا ہے وہ وہی ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کی محفل ہوتی ہے، گواہان موجود ہوتے ہیں اور نکاح کا معاملہ طے پایا جاتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بشہود، کوئی نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہاں پر مجلس ایک نہیں ہے، کیونکہ لڑکا انڈیا میں ہے اور لڑکی پاکستان میں ہے، تو مجلس کا ایک ہونا یہ ضروری ہے، یہ نکاح کے لیے شرط ہے۔ یہ نکاح نہیں ہوا۔ ہاں، اگر اس نکاح کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں، یعنی واقعی یہ نکاح شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح ہو، تو اس کا طریقہ شریعت نے جو تعلیم دیا ہے وہ بھی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام حبیبہ سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو آپ نے نجاشی بادشاہ کو اپنا وکیل نامزد کیا اور کہا کہ تم جا کر ام حبیبہ سے میرا نکاح پڑھا دو۔ تو اب نجاشی بادشاہ نے حضور علیہ السلام کی جانب سے وکالت کرتے ہوئے ام حبیبہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح پڑھا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص دوسرے مقام پر ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی کو اپنا وکیل بنانا ہوگا، یعنی جس طرح یہ لڑکا انڈیا میں تھا اور لڑکی پاکستان میں تھی، تو اس نکاح کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ لڑکا پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل منتخب کرتا، اپنا وکیل بناتا، وہ وکیل تمام گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے فرائض لڑکے کی جانب سے ادا کرتے، یعنی لڑکی پاکستان میں ہوتی، لڑکے نے وکالت دے کر پاکستان ہی کے اندر، ضروری نہیں کہ انڈیا سے ہی بھیجا جاتا، فون پر بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے اور خط کے ذریعے بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے، تو اس طرح یہ نکاح درست ہو جاتا۔ اب لوگوں نے گمان کیا کہ بھائی یہ براہ راست آن لائن جو ہے نکاح ہو رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہا ہے یا زوم کے ذریعے ہو رہا ہے، تو لڑکی جو ہے ایجاب و قبول سامنے سے کر رہی ہے، تو ایجاب و قبول کا اسی مقام پر ہونا ضروری تھا، یعنی لڑکی بھی اگر وہاں ہوتی تو یہ ایجاب و قبول درست ہوتا، کیونکہ لڑکی پاکستان میں تھی، اب اس کا قبول کرنا بے معنی تھا۔ یا تو لڑکی کی جانب سے وکیل بنا دیا جاتا جو انڈیا میں جا کر لڑکے سے جو ہے لڑکی کی جانب سے
قبولیت کے کام کرتا تو اس طرح یہ نکاح درست ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں دین کے معاملات کو صحیح طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔